بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم تو ہمارے بھائی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کرائیں گے۔ میں کچھ اس کتاب کے متعلق اور مؤلف کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ عرض کر دوں گا۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ عز و جل نے ایک عظیم کام لیا، جن سے سبحانہ و تعالیٰ کو کام لینا مقصود ہوتا ہے، ان کے لیے انتظامات بھی ادھری سے کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہر سال آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں بینائی چلی گئی، عرصے تک نابینا، والدہ نہایت پریشان، رونا دھونا، گریہ و زاری، فریاد۔ ایک رات کیا دیکھتی ہیں کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت دیکھی۔ یہ ایک نکتہ عرض کروں گا جو روحانیت سے متعلق ہے اور روحانی عالم سے متعلق ہے، کہ چونکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جد الانبیاء انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، اس لیے اس امت کے کسی فرد کو جب کبھی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں فریاد رساں ہوتا ہے، عرض و معروض کرتا ہے، تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی واسطے کے اس پریشان حال کی پریشانی دور کر دی جاتی ہے، اس بیمار کو بغیر کسی طبیب کے، بغیر کسی واسطے کے شفا دے دی جاتی ہے۔ کبھی درمیان میں کوئی سبب کے طور پر واسطہ کسی کو بنایا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قصے میں، اور جیسا کہ میں نے ایک دفعہ عرض بھی کیا تھا کہ ہمارے دارالعلوم بری میں جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور جو مسجد کے کنٹریکٹر کو دینے کے لیے جو قسطیں متعین تھی ہر مہینے کی پوری نہیں ہو پا رہی تھی، تو ہم دوستوں کے پاس گئے، تو مختلف شہروں سے سب نے وعدے کیے کہ ہر مہینے ہم سے آپ 10 پاؤنڈ لے لیں، 20 پاؤنڈ لے لیں۔ تو اس سے کام آسان ہو رہا تھا، مگر اس میں کبھی ان کی طرف سے کوئی بھول ہو جاتی
وہ چوک جاتے کسی مہینے. تو دارالعلوم کے دفتر میں بیٹھ کر میں اور ایک ساتھی ہم نے مشورہ کیا کہ ہم نے سوچا کہ جو کام جتنا ہوا ہے اس کی ایک تصویر لیتے ہیں اور ایک کیلنڈر چھاپتے ہیں اور اس کیلنڈر پر لکھا ہوگا کہ آپ نے دارالعلوم کو ہر مہینے جو قسط دینی ہے تو مہینے کے ختم پر جو خاص جگہ بنی ہوئی ہے وہاں نشان لگا دیں کہ آپ نے وہ قسط ادا کر دیا، تاکہ یاد دہانی پورا مہینہ ہوتی رہے. ابھی وہ تصویر نہیں لی گئی تھی، کیلنڈر نہیں چھپا تھا. اس مشورے کو ہفتہ بھر نہیں گزرا ہوگا کہ اس وقت ہمارے دارالعلوم میں طالب علم تھے حضرت مولانا اسماعیل واڑی صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا صوفی طاہر صاحب. وہ طالب علم تھے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک خواب سنا ہے. کہا فرمائیے. کہنے لگے کہ آج میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم تشریف لائے اور اس وقت جہاں نماز ہوتی تھی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد والے ہال میں تشریف لے گئے اور نماز کے بعد فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی. چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس رک جاتے ہیں اور اس دیوار پر ایک کیلنڈر لٹکا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چھڑی کی نوک سے اس کیلنڈر کو دیوار پر سے نیچے گرا دیتے تھے. تو اتنا سن کر میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ تو طالب علم ہیں اور یہ ہم دو کی گفتگو جو 3-4 روز پہلے دارالعلوم کے دفتر میں ہوئی تھی وہ کیسے مدینہ منورہ پہنچ گئی. اور کتنی شفقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ، یہ پلان، یہ منصوبہ گوارا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ کی طرف سے یہاں واسطہ بنایا گیا دارالعلوم کے ایک غلط کام کی اصلاح کے لیے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو غلط ہی کہیں گے. تو یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے کبھی کسی کو واسطہ بنایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لاتے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر نوع کے کسی کی شفا یابی کے، پریشان حال کی پریشانی کے دور ہونے کے، میں نے بہت سی مجالس میں بہت مختلف قصے اس سلسلے کے آپ کو سنائے بھی ہیں. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا گیا. ان تمام قصوں میں اگر ان کو جمع کیا جائے تو سینکڑوں بالکل صحیح قصے ملیں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی کو شفا ہوئی، کسی پریشان حال کی پریشانی دور ہوئی، مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہوئی. مدینہ منورہ حاضر ہونے والوں میں سے کسی کی میزبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کسی کے ٹھہرنے کا انتظام فرمایا اور کئی دفعہ سنایا کسی کے وہاں اہل مدینہ کو ستانے والوں کے نکالنے کا بھی انتظام فرمایا. تو ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے قصوں میں وہاں میں نے لیسٹر میں ایک قصہ عرض کیا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ تھا. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی جاتی ہے اور
ماں کو زیارت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی. حضرت ابراہیم خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس فرما دی. اٹھ کر دیکھتی ہیں بیٹے کو، جگاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اس کو دیکھو، یہ دیکھو، تو دیکھتے ہیں خواب حقیقت ہے، بالکل سچا خواب. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام واسطہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جن میں واسطہ بنایا گیا اس کے بھی قصے بکثرت ہیں. اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اکثریت عیسائیوں کی ہے. ہر وقت بچپن سے ہمارے بچے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سنتے ہیں. کچھ علاقوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت زیادہ سنتے ہوں گے جو چرچ کے اسکول میں جاتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی جلیل القدر نبی. یہ تمام انبیاء، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، ان کے ماننے والوں اور ان کی امت سے زیادہ ہم تسلیم کرتے اور مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن نقطے کی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ اس طرح کے معجزاتی قصے کہ جس میں خواب میں کسی کی زیارت ہوئی اور کسی کی مدد ہو گئی، یہ یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سنے ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے قصے سننے میں نہیں آئے. کوئی حکمت ہے تعالیٰ شان ہوگی، حالانکہ وہ بھی اللہ کے جلیل القدر نبی. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو کی بینائی واپس فرما دی. خواب حقیقت ہوتا ہے. چونکہ میں نے عرض کیا کہ ان کو منتخب کیا جاتا ہے. آگے کام لینا تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان نابینا تھے، بینا ہو گئے، بینائی واپس مل گئی. خود خواب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جل رہے ہیں، مکھی مچھر پریشان نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے پریشانی نہ ہو تو پنکھا جل رہے. اس کی بھی معبر نے تعبیر دی کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی خدمت کرو گے اور تم سے حدیث پاک میں سے صحیح حدیث کے الگ کرنے کا کام لیا جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا. تو ہر سال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری توجہ ادھر ہونی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی طرف، کہ جہاں سے انتخاب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں اب تعالیٰ شان کی ذات پاک تو سمجھ ہے، بے نیاز ہے. انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، سعداء ہوں، اشقیاء ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، حق تعالیٰ شانہ کو ان میں سے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں. اس لیے کبھی بلا واسطہ بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے یہ حدیث کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں کہ جن میں یہ کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. تو اسی طرح اہل تصوف کے یہاں چند کتابیں بڑے پائے کی ہیں، جیسے قوت القلوب ہے، عوارف المعارف ہے، رسالہ قشیریہ ہے، رسالہ مکیہ ہے. ابن عربی کی خصوص الحکم کا نام لیں گے تو بعضوں کو اچھا بھی نہیں لگے گا. تو یہ تمام کتابیں یہ بہت بنیادی کتابیں شمار کی جاتی ہیں تصوف کی. تو ان میں جو رسالہ قشیریہ ہے
تو اس کتاب کے مرتب بہت بڑے ولی کامل امام قشیری، ان کے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان، تو ان مذکورہ قصوں میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مگر ان کے بیٹے کی بیماری کی فریاد عرش تک جب پہنچی تو ان کے خواب میں خود حق تعالی شانہ تشریف لائے اور خود حق جل مجدہ نے سبب کے درجے میں کیا سبب اختیار کیا جائے، کیا علاج کیا جائے، علاج بتایا، اور علاج کیا بتایا؟ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کے لیے کہ آیات شفا ستہ، 6 آیات ہیں جس میں شفا کا ذکر ہے، فیہ شفا ہدی و شفا، شفاء و رحمہ، فہو یشفین، شفاء لما فی الصدور۔ تو یہ جن 6 آیات میں یہ کلمات آئے ہیں تو ان کو ایک جگہ پر لکھ کر تشتری وغیرہ میں وہ پانی اس کو پلاؤ، تو جیسے ہی امام قشیری بیدار ہوتے ہیں حق تعالی شانہ نے جو علاج بتایا وہ پانی پلایا جاتا ہے، شفا کی 6 آیات کا فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیر صاحب حضرت مولانا طلحہ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، تو جس سال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا وصال ہوا سن 82 میں، تو وہاں وہ کسی کو خط لکھ رہے تھے کہ منزل جس کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے، تو منزل وہ چھاپ رہے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس میں 2-4 سطر بڑھا دیں اور یہ 6 شفا والی آیتیں اس میں آپ لکھ دیں کہ اس کے پڑھنے اور پلانے اور اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بھی شفا ہوتی ہے۔ چنانچہ فوراً انہوں نے وہاں لکھ دیا۔ مجھ سے چونکہ صوفی ہے تو انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی کتاب میں ہے، کس نے لکھا ہے، اور سچ مچ میں نے اس وقت تک یہ علامہ قشیری کا کہ بیٹے کا واقعہ پڑھا بھی نہیں، صرف اپنے تجربے کی بنیاد پر میں نے ان سے عرض کیا، مگر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ابا جان کہ یہاں ان کی کچھ پوچھ تھی، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک کتاب کے نام کی تبدیلی کے لیے لکھنؤ سے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط آئے کہ یہ کتاب ایسی بڑی عظیم الشان کتاب ہے، بڑی مفید کتاب ہے، مگر اس کا نام افادیت سے معنی ہے، تو اس کے بدلے میں یہ نام تجویز کیا جائے۔ تو حضرت نے جواب لکھوانا شروع کیا، اور سہارنپور جو کتاب کی اشاعت پر معمور تھے حضرت کے داماد حکیم الیاس صاحب ان کو لکھوا رہے تھے کہ لکھنؤ سے یہ خط آیا ہے، ان کی رائے ہے کہ نام بدل دیا جائے۔ چنانچہ آئندہ جب میری زندگی میں یا مرنے کے بعد اس کتاب کو آپ چھاپیں تو اس کے بدلے میں یہ نام ہونا چاہیے۔ تو جب یہاں تک لکھ چکے اس کے بعد اس وقت فوراً میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر نام اس کا بدل دیا جائے گا تو پڑھنے والے سوچوپن میں ہوں گے کہ حضرت کی جو پہلے نام کے وقت فتنہ مودودیت جب نام تھا اس وقت جو رائے تھی، اب نام کی تبدیلی کے بعد شاید کچھ رائے
میں بھی تبدیلی آئی ہوگی۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیز یوسف نے یہ رائے دی اور صحیح رائے دی، اس لیے وہی نام رکھا جائے۔ تو شاید اس طرح کے واقعات حضرت پیر صاحب نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ آیات شفا ستہ میں شامل کی جائے۔ اگرچہ وہ یہ حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ خود افضل شان ہوئے امام قشیری کے بیٹے کے لیے یہ شفا والی اچھی آیات تجویز فرمائی اور اس سے ان کو شفا ہوئی۔ تو کہیں کسی کو واسطہ بنایا جاتا ہے، کبھی بلا واسطہ افضل شان ہوئی کسی کی تکلیف پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ یعقوب ابن سفیان ایک بڑے محدث ہیں، جس طرح واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بالکل وہی قصہ ان کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بچپن کا ہے، ان کا قصہ یہ ہے کہ ساری عمر حدیث کا مشغلہ رہا، 30 سال تک ان کا معمول یہ رہا کہ پورا دن وہ اپنے اساتذہ سے احادیث سنتے تھے اور پھر ساری رات کو اس کے لکھنے میں صرف ہوتی۔ تو اس زمانے کے روشنی کے انتظامات کو سوچیے، تو اس کے نتیجے میں ان کی بینائی چلی گئی بڑی دعائیں کر رہے ہیں، الہی اتنا مبارک کام مجھ سے چھوٹ گیا۔ ایک دفعہ روتے روتے آنکھ لگ گئی، سید القومین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو شاید جی بہلانے کے لیے پوچھا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی بینائی کے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس مجھے میرے اس مشغلے کے چھوٹنے کا، کہ مجھ سے حدیث پاک کا یہ مشغلہ چھوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھنے کے بعد مجھ پر دم فرمایا اور دست شفقت میری آنکھوں پر پھیرا، آنکھ کھلی، دیکھتے ہیں پھر بینا ہو گئی، بینائی واپس۔ میں نے عرض کیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے وابستہ بالکل صحیح قصے اتنے زیادہ ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سبکتگین، ایک بادشاہ گزرا ہے ناصر الدین سبکتگین۔ ان کے بعد ان کا بیٹا جب تخت پر بیٹھا ہے تو اس کا خود بیان ہے کہ مجھے شبہ تھا کہ آیا میں ملک ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا بھی ہوں بھی یا نہیں؟ شک تو باپ کے بارے میں کیسا ہو، وہ تو ان کے والد ماجد، لیکن چونکہ اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے اور کسی وجہ سے 4 سے زیادہ حرم میں رکھنا اور اس کی خلاف ورزی بھی انہوں نے دیکھی ہوگی، اسی طرح کسی کو اپنا بیٹا بنا کر کے لے لینا یہ بھی عام بادشاہوں کا معمول تھا، جس کسی پر مہربان ہوتے تو آپ کا بیٹا ہمیں دے دو، تو وہ بھی خوشی خوشی دے دیتے کہ کل کو میرا بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں تھی، بلا کسی وجہ کے مجھے اپنے بارے میں تردد تھا کہ خود ہمارے یہاں بولٹن میں میں مسجد میں امام تھا، اس وقت ایک باپ روتا ہوا آیا، کہنے لگے وہ بڑی گھر مصیبت ہے، اور بیٹی کو یہ شبہ ہو گیا
اور اس شبہ اور کچھ کہ یقینی بدلتا جا رہا ہے اور بار بار اس کا وہ اظہار کر رہی ہے کہ تم دونوں میرے والدین نہیں ہو. تو اب ماں باپ پر کیا قیامت گزری ہوگی کہ جب بیٹی کے بارے میں کہا ایک اکلوتی بیٹی تمہاری اور اس کو جو رہنا ہو گئے. تو ناصر الدین سبکتگی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے شبہ تھا کہ ناصر الدین میرے والد نہیں آئے. دوسرا کہ میں پڑھتا تھا سنتا تھا ہر جگہ قیامت قیامت. کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی ڈرانے کی باتیں ہوں گی, اس کی حقیقت کوئی نہیں. جیسے ملحد اور دہریے مانتے ہیں کہ ہم ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, دوبارہ زندہ ہونا اس کی حقیقت کوئی نہیں. تیسرا کہتے ہیں علماء آتے تھے اور دوسروں کی طرف سے وزراء کی طرف سے سفارشیں کی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. تو کچھ ہمارے جیسے ہوں گے, ان کے حالات کرتوت اچھے نہیں ہوں گے. تو اس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پر شبہ تھا کہ یہ علماء, یہ انبیاء کے وارث, یہ تو مقولہ انہوں نے ویسے ہی علماء نے اپنی عزت بڑھانے کے لیے گھڑ لیا ہوگا. اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں. کہتے ہیں تین چیزیں میرے دل میں ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ ملک ناصر الدین سبکتگی میرا باپ گیا نہیں, قیامت کی حقیقت کوئی نہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء یہ بھی گڑا ہوا مقولہ معلوم ہوتا ہے. لیکن جدھر توجہ ہو جائے ادھر, جیسے کیلنڈر کی طرف توجہ مبذول ہو گئی, داڑھنے کا کام ہو گیا, ایسے وہ اپنے حالات خود بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ایک سبکتگی کے بیٹے, ایک شک کا جواب, ایک آدھے جملے, ایک سبکتگی کے بیٹے. وہ ہوا یہ تھا کہ یہ رات کو اپنے جلوس کے ساتھ کہیں گزر رہا تھا, تو رستے میں ساری مخلوق کھڑی ہوئی تھی. تو وہ بار بار دیکھتا تھا کہ وہ شمعدان لے کر جو سپاہی چل رہے تھے, تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں کوئی طالب علم اپنی کتاب کو لے کر تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ چلتا. دیکھا کہ وہ تو دور ہو گیا, ابھی روشنی ختم ہو گئی, تو پھر جو پیچھے والا ہے اس کا انتظار کرتا, جب وہ آ جاتا تو اس کی روشنی میں تھوڑی دیر چلتا رہتا. تو اس کو رحم آیا اس طالب علم پر. تو بادشاہ کے ساتھ تو ہزاروں شمعدان لیے ہوئے, تو ایک سونے کا شمعدان ایک اپنے خادم سے کہا کہ اس طالب علم کو دے دیں. طالب علم بڑا خوش ہو گیا. زندگی بھر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کبھی میرے لیے روشنی کا انتظام ہو سکتا ہے. تو اپنے خوشی خوشی وہ کتاب اپنے شمع اپنے گھر لے آیا اور کتاب دیکھنے لگا. تو اسی رات میں اس کو زیارت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ سبکتگی کے بیٹے, تو نے میرے وارث کی قدر کی, اللہ تعالیٰ بروز قیامت تجھے عزت دے. ایک جملے میں تینوں اشکالات کا جواب ہو گیا. یہ سبکتگی کے بیٹے, تو نے میرے وارث کو عزت دی, اللہ تعالیٰ بروز قیامت تجھے عزت دے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت
میرا شیطان دور ہو گیا اور میں نے سوچا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں علماء، اور قیامت بھی سچ مچ آنے والی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ جب 79 میں تشریف لائے تھے تو گلاسگو سے شاہین صاحب پورا ایک وقت لے کر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے جہاز وغیرہ کا سارا انتظام کر لیا ہے، صرف حضرت سے آپ اجازت لے لیں تو چند گھنٹے کے لیے گلاسگو حضرت کو ہم لے جاتے ہیں کہ وہاں مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد اگر حضرت کے رزق مبارک سے رکھوا دیں۔ تو میں لے گیا، میں نے کہا کہ آپ خود درخواست پیش کریں۔ تو جب ہم پہنچے تو حضرت مصروف تھے، وضو کرایا جا رہا ہے۔ جب وضو سے حضرت فارغ ہوئے اور تولیے سے ہاتھ منہ صاف کر کے مصافحہ شاہین صاحب نے کیا، تو پہلے بھی بارہا مدینہ شریف حاضری دے چکے تھے شاہین صاحب، تو میں نے عرض بھی کیا کہ چودھری شاہین صاحب گلاسگو سے۔ تو حضرت نے اتنا سنتے ہی فرمایا، چودھری صاحب میں نے یوسف سے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں کہیں جاؤں گا نمبر 1، اور کسی کا ہدیہ نہیں دوں گا نمبر 2، نمبر 3 میں نے تمہاری مسجد کے لیے کچھ دینے کی نیت کر رکھی ہے۔ یہ فرما کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور لفافہ نکال کر شاہین صاحب کو دے دیا۔ تو شاہین صاحب روتے ہوئے باہر نکلے، وہ کہنے لگے کہ میری سب باتوں کا جواب ہو گیا۔ کہتے میں جیب میں لفافہ لے کر گیا تھا کہ حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کا جواب ہو گیا کہ میں نے پہلے سے شرط کر رکھی ہے کہ میں کسی سے ہدیہ نہیں لوں گا خود حضرت نے۔ اور کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا کہ کاش حضرت کی طرف سے کوئی 5-10 کی ایک نوٹ برکت کے لیے مل جاتی ہماری مسجد کے لیے۔ تو ایک ہی جملے میں ان کی سب باتوں کا جواب۔ وہ جب وہاں مدینہ شریف حضرت سے مسجد نبوی میں ملے ایک سفر میں، تو ان کے ساتھ مفتی مقبول صاحب تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عشاء کے بعد وہاں کھانے کے لیے ہمارے یہاں آ جائیں۔ تو جب یہ وہاں جا رہے تھے تو رستے میں مفتی مقبول صاحب کو شاہین صاحب کہتے ہیں کہ تربوز والا جو تربوز بیچ رہا ہے بڑا، اس کا رنگ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، واپسی میں تربوز لے لیں گے ہوٹل جاتے ہوئے۔ حضرت کے یہاں پہنچے، دسترخوان پر بیٹھے تو حضرت نے فرمایا ابو الحسن یہ چل کر آئے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز نکال کر ان کے سامنے رکھو۔ تو شاہین صاحب کہتے ہیں کہ جب وہاں یہ مدینہ شریف میں یہ ہوا تھا اور یہاں ایک جملے میں تینوں چیزوں کا جواب، تینوں چیزوں پر یاد آیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز الحرمین اور الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اس میں انہوں نے اپنے بہت سے مکاشفات، بہت سارے خواب حالات لکھے ہیں۔ تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں 3 چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گا۔ 3 چیزیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور تمام امت میں
سب سے بڑے خلفائے اربعہ، اور ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ پر حضرت علی کو فوقیت اور فضیلت دی جائے، پہلا نمبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل پر توجہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو اس کے ساتھ ہی جو اجماعی عقیدہ ہے اس کے مطابق میرے دل میں یہ جان گزی ہو گیا یہ عقیدہ کہ سب سے بڑے سب سے اونچا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ دوسرا میرے دل میں یہ سوال تھا کہ میں پوچھوں کہ یا رسول اللہ، کسی کام کے لیے توکل اللہ جل شانہ کی ذات پر صرف کیا جائے یا اسباب کی اختیار کیے جائیں؟ توکل بلا سبب یا توکل بالاسباب، اسباب کے ساتھ اسباب کو اختیار کیا جائے پھر توکل کیا جائے، یا اسباب کو اختیار کیے بغیر توکل کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل پر ایک خصوصی توجہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میرا ظاہری جسم اسباب میں مشغول ہے اور میری روح اور میرا باطن اب تعالیٰ شانہ کی ذات کا توکل کیے ہوئے، جس سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن وہ جو دل کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات کے ساتھ اس میں اسباب حائل نہ ہونے پائے۔ اور تیسرا میرے دل میں یہ سوال تھا کہ میں پوچھوں کہ یا رسول اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ان کی کتابیں بہت سی ایسی ہوں گی جن کو آج کل کے علماء پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، جیسے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، خود ان کا کتنا اونچا مقام، مگر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب دل پذیر، تقریر دل پذیر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 17 مرتبہ پڑھا اور مجھے ایک حرف سمجھ نہیں آیا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہی حال آج کل وہ حضرت مولانا شبیر صاحب عثمانی اور ان کا علم، تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا علوم کا پہاڑ کتنا اونچا، مگر وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ خود انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور میں تقلید چھوڑ دوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلد بن جاؤں اور خود اجتہاد کروں اور خود مجتہد بن بیٹھوں، مگر چونکہ دل میں ایک طرح سے ایک تشویش پیدا ہو رہی تھی کہ آیا مجھے اپنے اجتہاد اور استنباط کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے یا مجھے کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہر کسی تقلید کو نہیں چھوڑے۔ ان کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب جس طرح مولانا نے بھی کوئی اشارے کنائے کی آج کل کی کتنے سلفیت کے بارے میں جس کے متعلق ابن عربی
اندلسی اپنے زمانے کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ اتنی صدیوں تک یہ فرقہ اس کا نام و نشان اور وجود نہیں تھا، اور پتہ نہیں چند دنوں سے یہ نہلا کہاں سے نکل آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں اشکال دور ہو گئے۔ شاہین صاحب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تینوں اشکال ختم۔ سبکتگی کے بیٹے کو اشکال تھا قیامت کے متعلق، اپنی ولدیت کے متعلق اور قیامت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے میں سب کا جواب ہو گیا۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی کے واپس ملنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ان کے انتخاب پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے اور واقعات آپ حضرات کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہو۔ اس لیے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی کے متعلق قرآن یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس کو زیارت ہوگی تو قیامت میں انشاءاللہ اسے شفاعت بھی ملے گی، وہاں زیارت بھی ہوگی۔ اب کتاب کے مطابق مختصر عرض کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی لاجواب کتاب، مگر حضرت شیخ نور اللہ مرتضی کا ایک لطیفہ حضرت نے فرمایا کہ ایک مولانا تھے بڑے علامہ صاحب، وہ مرنے لگے، آخری وقت ہو گیا تو بیٹے کو بلا کر فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے ساری عمر بہت کوشش کی مگر کچھ پڑھ کر نہیں لیا، اب یہ میرے مرنے کا وقت ہے، لوگ میرے مرنے کے بعد تیرے پاس آئیں گے کہ علامہ صاحب کا بیٹا ہے اور تو نے تو کچھ پڑھ کر نہیں لیا، تو تو ان کو کیا جواب دے گا؟ تو جاہل کا جاہل رہا، بیٹا بچارا کچھ کیا جواب دے؟ بڑا نے کہا علامہ صاحب کہتے ہیں بیٹے کو کہ بیٹا میری ایک نصیحت، ایک جواب یاد رکھیے، جب تجھے کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی سوال کرے دینی علمی شرعی، تو اس کے جواب میں بلا تکلف زور سے کہہ دینا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کیوں کہ آگے دلیل بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہفتہ شان ہو کے وجود میں بھی اختلاف، جو ملحد ہیں نہیں مانتے، جو کفار ہیں نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کی ذات سے لے کر ہر چیز میں اختلاف ضرور ہے، اس لیے تو جواب دے دینا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرتضی تو فرماتے تھے کہ بڑی عظیم الشان ہے، لاجواب کتاب، اس کی ترتیب لاجواب، اس کے تراجم لاجواب، مگر کیا کریں جب ہم سہارنپور میں پڑھتے تھے تو ترمذی سنن ترمذی کے درس میں جہاں تمام کتابوں کے ابواب کی فلاں کتاب کی ابواب بہت سہل اور آسان ہیں، فلاں کے بہت غامض ہیں، الگ الگ اس پر بیان ہو رہا تھا، تو ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بخاری شریف کے تراجم کے متعلق کہا جاتا ہے اور اس پر جو کچھ لکھا جاتا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہ ایک ایک ترجمے کی حکمتیں بیان کی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کہیں کہیں بے ترتیب بھی ہے، یہ حقیقت ہے اور اس کی خام خواہ کی تعویلات ہیں جو کی جاتی ہیں۔ اگرچہ بہت اونچے لوگوں میں سے ہمارے جو حضرت استاد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس شب جمعہ میں ایک دفعہ بولٹن کے ابو بکر حافظ جی
شب جمعہ میں آئے اور روپا دے دیا. انہوں نے لوگ دیتے رہتے ہیں حالات واقعات مشورے کے لیے کوئی خط. تو میں نے پڑھا تو اس میں انہوں نے خواب لکھا تھا کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک کفن میں رکھا ہوا ہے. تو میں نے پرچے پر لکھ کر ان کو دیا. جواب لکھا کہ کسی متبع سنت بزرگ کے انتقال کی خبر ہے. تو اس کے 3 دن کے بعد مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بڑے اونچے ذاکر شاعری لوگوں میں سے. تو یہ رائے انہوں نے بتائی کہ اس کی جو بے ترتیبی ہے وہ ایک حقیقت ہے اور حضرت شیخ نظر اللہ مقدم کی رائے اس کے برخلاف کی اور اسی لیے حضرت نے ایک مستقل کتاب لکھی. تو یہ ترتیب ہر چیز میں اس سے حسن پیدا ہوتا ہے, آسانی پیدا ہوتی ہے. ترتیب بڑی ضروری ہے. ایک بے وجہ سی بات ہوگی مگر آپ کو ذرا سمجھ میں آ جائے گا کہ ترتیب کیسے ہوتی ہے. بہت سی جگہ جیسے صحیح بخاری کے متعلق کچھ شرح کا یہ خیال ہے کہ یہ اس میں اس کی ترتیب صحیح ہے تو جلدی نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی فیصلے سے پہلے 10 دفعے سوچ کا فیصلہ لینا چاہیے. ایک شاعر نے ایک شعر کہا, وہ کہتا ہے کہ سامنے قاتل کے ہم نے اول خنجر رکھ دیا, سامنے قاتل کے ہم نے اول خنجر رکھ دیا. تو قاتل سامنے, یہ جو معشوق ہوتے ہیں محبوب ہوتے ہیں جن سے محبت انتہائی درجے کی ہوتی ہے ان کو خطاب کرتے ہیں کہ سامنے قاتل کے ہم نے اول خنجر رکھ دیا. یہ جو روز مرہ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, کبھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے فلاں ہوٹل میں, تو ٹیبل پر گن ایک نے نکال کر رکھی, ایک نے کہا کہ تمہاری چھٹی رکھو, اس میں رکھ دی. دوسرے نے کہا کہ نہیں مجھے رکھنے دو, تو کہا کہ دونوں رکھ دیتے ہیں. اچھا کون بٹن دبایا, ایک نے دبا دیا, دونوں مر گئے. یہ تو حضرت رائے پور کو دوسرے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے فسق کا نام عشق رکھ رکھا ہے, اس کا کوئی بول نہیں. یہ تو شیطنت ہے, گناہ ہے, نفس پرستی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ ادھر جائیں بہت اوپر. تو سب سے پہلی مشکات کی حدیث آپ پڑھتے ہیں کہ ایک بدوی کی آرابی کی شکل میں جبریل امین آتے ہیں, وہ بھی عاشق بن کر ہی آتے ہیں. اسی لیے بیٹھے بھی کیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے, بالکل اس پاس. پاکیزہ تصور اس عشق و محبت کا بھی. تو اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں عاشق و معاشق, اور یہ اس کی منظر کشی شاعر کر رہا ہے کہ سامنے قاتل کے ہم نے اول خنجر رکھ دیا. تو عاشق کہتا ہے اپنے معشوق کے متعلق کہ سامنے قاتل کے ہم نے اول خنجر رکھ دیا, بعد اس کے کلیجہ رکھ دیا, پھر سر رکھ دیا. اب کوئی سوچے گا کہ تو شعر کہہ دیا, مگر میں آپ کو ترتیب بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا عظیم شعر ہے کہ آمنے سامنے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, خنجر رکھا. اس نے کہا پہلے کہ جب وہ تھوڑا سا جھکے گا
تو سب سے پہلے زمین کی طرف کیا جائے گا؟ کلیجہ. بعد اس کے کلیجہ رکھ دیا، پھر دل، پھر سر رکھ دیا. سر حاضر ہے، کلیجہ بھی حاضر ہے. تو یہ ترتیب کیسی زبردست اس نے اپنے شعر میں قائم کی کہ ایک ایک عضو کو جس طرح سچ مچ رکھا گیا اس کی اس نے منظر کشی کی. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ام عاصم بن عمر کی ماں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے ان کو طلاق دی. اب ماں بیٹے کا جھگڑا، کیا فادر آف جسٹس، تو وہ دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا، فادر فار جسٹس. تو وہ جھگڑا چل رہا تھا کہ بیٹا ماں نے لے لیا. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، وہ باغ کے پاس دیکھا کہ بیٹا نانی کے پاس کھیل رہا ہے. حضرت عمر کہاں چھوڑ دیں، گھوڑے پر سے لپک کر کے فوراً اٹھایا، یہ جا وہ جا، چلے گئے. نانی اماں عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کی نانی روتی ہوئی فریاد لے کر آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. فریاد سنی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا نانی اور ماں کے حق میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا ان کے حوالے کر دے، جوان ہوگا پھر خود فیصلہ کرے گا. ابھی تو ہمارا یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ ماں کے حوالے. پھر اس کے بعد اس کی دلیل بیان کرنا، یہ جو ترتیب دیتا ہے، جیسے وہ شاعر نے کہا کہ پہلے ہم نے خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، پھر دل رکھ دیا، پھر سر رکھ دیا. تو اسی طرح یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ماں کے پاس رہے گا تو ماں کا ہاتھ پھیرنا، کہ ماں کا ہاتھ پھیرنا اور ماں کی گود اور ماں کی خوشبو تم سے بہتر ہے. کیسی زبردست کرتی کہ جب بیٹا ذرا سا دور ہوتا ہے تو ماں اور نانی اس پر ہاتھ پھیرے گی، اور پھر جب وہ نزدیک آیا تو اس کو گود میں لے لیا، اور گود میں لیا تو ماں کی خوشبو سب سے پیاری بیٹے کے لیے ماں کی خوشبو ہوتی ہے. اسی لیے جو سوئے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کی خوشبو سن کر اس سے سوتے رہتے ہیں. دیکھا کہ ماں ذرا سی ان کی خوشبو دور ہو گئی تو ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ترتیب ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے متعلق حضرت شیخ نبی اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی اس مسلک کے خلاف، اور تراجم بخاری کئی جلدوں میں، اور ہر ترجمے کے متعلق کہ وہ صحیح اپنی جگہ ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ یہاں قائم فرمایا. جیسے حضرت مولانا ریاض الحق صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ دنیا میں شور ہوتا رہے سلفیت کا اور حدیث دانی کا، مگر وہ تو صرف ایک ہی جماعت کے مقدر ہے. آج تک اتنے وسائل دنیا میں پھیل گئے، مگر جتنی حدیث ہمارے اداروں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اور کہیں ایک مسئلہ لے کر اس پر کوئی ریسرچ کر لیتے ہوں گے، مگر جس کو قرأت حدیث کہتے ہیں، جس کو فہم حدیث کہتے ہیں، جس کو کتابت حدیث کہتے ہیں، اتنا اور کسی جگہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو تراجم بخاری ایک شرح حضرت شیخ نور اللہ مقدم کی، دوسری لامع دراری ہے اس کی شرح، اور لامع دراری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کا متن ہے
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرکزہ کے سبق کی تقریر جو حضرت پیر صاحب کے دادا جان نے تقریر لکھی تھی اور ضبط کی تھی، اور وہ کیسے کہ ساری عمر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سیاہ سکہ کا اپنے یہاں اپنے پاس طلباء کو رکھ کر اپنے خرچے پر اپنے انتظام سے رکھ کر ان کو درس دیا کرتے تھے۔ جب معذور ہو گئے درس چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، تمام ہر چیز رخصت کر دی۔ جب آخرت کی تیاری اب پڑھانے کے قابل نہیں رہے، کمزور ہو گئے، تو لمبے وقفے کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرکزہ نے حضرت پیر صاحب کے دادا جان کے لیے سفارش کی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ ایک دفعہ پھر دورہ پڑھا دیں۔ حضرت نے معذرت کی کہ میں عرض کیا کریں ایک دفعہ پڑھا دیں، ایسا طالب علم نہ آپ کو ملا ہوگا نہ ملے گا کبھی، یہ جملہ ہے۔ چنانچہ حضرت نے پڑھانا شروع کیا تو وہ درس ہوا سیاست کا۔ کیسے ہوا کہ جو بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد کے ختم میں کتنا وقت لگا؟ 50 دن۔ 50 دن میں بخاری شریف کی پہلی جلد پڑھائی اور 47 دن میں دوسری جلد پڑھائی۔ اب یہ 50 دن میں بخاری شریف کس طرح تیزی کے ساتھ ہوئی ہوگی، کیسے پڑھائی ہوگی، اور اسی طرح 47 دن میں ہوئی بخاری شریف کی دوسری جلد، وہ کیسے پڑھائی ہوگی۔ جب اتنے دنوں کی ضبط کی ہوئی تقریر کا یہ حال ہے کہ اس کی کئی جلدیں بنی لامع دیرانی کے نام سے، تو حضرت جب حضرت تھے اور اچھے تھے اور اپنی صحت میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طلباء کو پڑھایا ہوگا تو وہ علوم کیا ہوں گی۔ اسی لیے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدون کیا ہوا فقہ دنیا سے نافذ ہو گیا ہوتا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرکزہ کو اللہ جل شانہ نے وہ اجتہادی استنباطی قوت عطا فرمائی تھی، اور وہ فقہ اور استنباط کی قوت اور صلاحیت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ ہو بہو وہی فقہ مدون کر دیتے جو امام اعظم رحمۃ اللہ نے مدون کیا تھا۔ تو اور اس کی دلیل یہ 50 دن کا جلد اول بخاری شریف کی جلد اول کا سبق اور 47 دن کا یہ جلد ثانی کا سبق کہ اس کا نتیجہ ہے یہ لامے کی ساری کے ساری جلدیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خزانوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر مرتب ہے اور اس کے ساتھ حسد کیا گیا، تو خود ان کی زندگی میں بھی حسد کیا گیا۔ خلق کے قرآن کے مسئلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ابتلا پیش آیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام لینا تھا تو صدیوں تک کتاب بھی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ کتاب بھی رہے گی، اور اس طرح یہ پڑھنے پڑھانے والے مدرسے بھی رہیں گے، یہ شروع بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر یہ جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں ان طلباء کو تعالیٰ شان صفات قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔